خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم پاکستان کے اس وزیر اعظم کے متعلق بات کریں گے جو برطانیہ کی ایک یونیورسٹی کا چانسلر رہ چکے ہیں۔ جب ان کو پوچھا گیا کہ تنخواہ کیا لیں گے تو انہوں نے کیا کہا؟ ایک جرمنی سائنسدان کو کس طرح پاکستان کے وزیر اعظم نے پیچھے چھوڑ دیا، اور اس وزیر اعظم نے تعلیم جیسا بہترین تحفہ کیسے اپنی قوم کو دیا؟ تو ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آل انفو کے پلیٹ فارم سے انفارمیشنل ویڈیوز مل سکے۔ ناظرین، یہ 2005 کی بات ہے۔ برطانیہ کی ایک یونیورسٹی جس کا نام بریڈ فورڈ ہے، اس کو ایک چانسلر کی ضرورت تھی۔ پوری دنیا سے 100 سے زائد اسکالرز اور بزنس مینیجرز کو بلایا گیا، جس میں زیادہ تر تعداد برطانیہ اور امریکہ اور جرمنی اسکالر کی تھی۔ اس لسٹ میں پاکستان اور انڈیا میں سے ایک شخص ہی کو بلایا گیا۔ ناظرین، سلیکشن سے پہلے ایک جرمنی کے سائنسدان کو سب سے بڑا امیدوار سمجھا جا رہا تھا۔ کہانی کا رخ اس وقت تبدیل ہوتا ہے جب کیلنٹ لیڈرشپ ماڈرن اسٹڈی پر پاکستان کے اسکالر نے تقریر کی اور اپنی اس تقریر سے پوری دنیا کے اسکالرز کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ناظرین، جب جرمنی کے سائنسدان نے تقریر کی تو یونیورسٹی کے بورڈ نے جرمن سائنسدان کی تقریر سن کر فیصلہ کر لیا تھا کہ یہی یونیورسٹی کا چانسلر بنے گا، لیکن عزت دینے والی ذات صرف اور صرف رب العزت کی ہے۔ اس کے بعد جب پاکستانی اسکالر آیا تو اس نے ایسی تقریر کی کہ یونیورسٹی کے بورڈ کو اپنا فیصلہ تبدیل کرنا پڑا اور اس پاکستانی کو یونیورسٹی کا چانسلر منتخب کر لیا گیا۔ ناظرین، اس پاکستانی اسکالر سے پوچھا گیا کہ آپ کتنی تنخواہ لیں گے، تو اس نے تاریخی جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں یہاں بزنس نہیں کرنے آیا اور میں تعلیم اور پیسوں کا موازنہ نہیں کرتا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک ایسے ملک سے تعلق رکھتا ہوں جہاں امیر لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دوسرے ممالک کا رخ کرتے ہیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن میرے ملک کے غریب لوگوں کا یہ ایک خواب ہوتا ہے کہ وہ بھی اچھی یونیورسٹیوں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی یونیورسٹی کی ڈگری پاکستان میں متعارف کروائیں تاکہ غریب طالب علم اس سے مستفید ہو سکیں اور اچھی تعلیم حاصل کر سکیں۔ یہ بات سن کر یونیورسٹی کے تمام ممبران نے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ ناممکن ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں ہم اپنی ڈگری کو متعارف کروائیں۔ اس پر محب الوطنی کے جذبے سے سرشار پاکستان کے اسکالر جو بعد میں پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنے، انہوں نے کہا، پھر آپ پاکستان کا بندہ اپنی یونیورسٹی کا چانسلر کیوں لگا رہے ہیں؟ اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ ناظرین، یونیورسٹی کے ایک سینئر لیکچرر جس کا نام کرس ٹیلر تھا، اس نے اپنے بورڈ کے ممبران سے کہا کہ یہ بندہ ہماری یونیورسٹی کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہے گا کیونکہ اس کے اندر پیسے کی لالچ نہیں ہے اور وہ محب الوطنی کے جذبے سے بھی سرشار ہے۔ ناظرین، یونیورسٹی کے ممبران نے اس پاکستانی اسکالر کو رکھنے پر رضامند ہو گئے۔ وہ اسکالر، وہ لیجنڈ، وہ ہیرو کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ پاکستان کا سابقہ وزیر اعظم عمران خان تھا۔ ناظرین، یہ عمران خان کی کاوش تھی کہ جس نے پاکستانی طالب علموں کی خواب کو پورا کرنے میں مدد کی۔ یونیورسٹی کے بورڈ کے ممبران نے عمران خان سے کہا کہ آپ پاکستان میں جس یونیورسٹی میں بھی ہماری ڈگری کو متعارف کروانا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ ناظرین، نمل یونیورسٹی جو عمران خان کی کوششوں کی وجہ سے بنی، اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں سے پاکستانی طالب علم بریڈ فورڈ یونیورسٹی کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین، 1986 کے بعد یہ بریڈ فورڈ یونیورسٹی کی تاریخ میں وہ واحد چانسلر تھا جس نے 9 سال تک اس یونیورسٹی میں اپنی خدمات سر انجام دی۔ جب نومبر 2014 میں عمران خان نے استعفیٰ دیا تو یونیورسٹی کے ممبران نے عمران خان سے پوچھا کہ آپ کیوں استعفیٰ دے رہے ہیں؟ تو اس پر عمران خان نے کہا، اس وقت میری قوم کو میری ضرورت زیادہ ہے۔ ناظرین، وہ وقت چلا گیا جب لوگوں میں شعور کی کمی تھی۔
آج کے دور میں ہر شخص ذمہ دار اور باشعور ہے، اور معاشرے میں رہتے ہوئے اب ہم آسانی کے ساتھ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون کھوٹا ہے اور کون کھڑا ہے۔ ناظرین، ایک طرف ہم سب کے سامنے عمران خان کی زندگی، اس کی کامیابیاں، اس کی عوام کے لیے خدمات اور اس کی جد و جہد ہے، اور دوسری طرف روایتی سوچ کے حامل دوسرے حکمرانوں کی زندگیاں ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ پاکستانی قوم کو مخلص ایماندار حکمران کا انتخاب کرنے میں ہماری مدد فرمائے، آمین۔